إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو پوری کائنات کا اکیلا تنہا حاکم اور رازق اور بادشاہ ہے۔ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے اسلامی بھائی چارے کے تعلق سے گفتگو کی تھی۔ آج اللہ کی توفیق، اس کی مدد سے اسی موضوع کا ایک دوسرا حصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ وہ ہے آپس میں محبت، ایمان کی لذت۔ انسان جتنا تنہا آج ہے اتنا کبھی نہیں تھا۔ انتہائی مصروف زندگی
گزارنے کے باوجود تنہائی کا شکار ہے۔ اور یہ انتہائی جو تنہائی ہے، یہ آج کے ترقی یافتہ دور کے مشینری کا تحفہ ہے، جو آج لوگ الگ الگ ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اس قدر دور ہے، اس قدر الگ ہے، نفرتوں کا شکار ہے اور محبتوں کا وار ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو ذرا کھنگالیں، دیکھیں، نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی اس قدر نہیں تھے۔ آج ہم زیادہ کثرت تعداد ہونے کے باوجود بھی الگ ہیں، دور ہیں، نفرتوں کے شکار ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام جن سے رب راضی ہو گیا، جن کے عمل سے راضی ہو گیا، جن کے تمام حرکات و سکنات سے رب تعالی راضی ہو گیا، وہ ہمیشہ ایک تھے، کم تھے، تعداد میں کم تھے، لیکن محبت زیادہ تھی۔ وہ محبت کی چاشنی اور ایمان کی لذت ہی اس قدر تھی کہ وہ اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرتے تھے، اسی لیے مضبوط تھے، ایمان کے ایک پہاڑ تھے، ایمان کی لذت اور مٹھاس انہی کو ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو لے کر کے ارشاد فرمایا سورہ فتح کی سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 29 میں، کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم ہیں، دل ہیں، نرم ہیں، غیروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ یہ ان کا ایک بڑا پیارا صفت رب تعالیٰ نے قرآن میں پیش کیا۔ میرے بھائیوں، مسلمان کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق سے ہم بہت دور ہیں۔ حق یہ ہے پہلا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو جائے، اور ایمان والا بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ آپس میں محبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ ایمان والا نہیں ہے جو آپس میں نفرتیں بانٹے، نفرتیں کرے، دشمنی کرے، عداوت اور بغض کے دلدل میں پھنس کر کے شیطان کو راضی اور خوش کر ڈالے، رب تعالیٰ کو چھوڑ دے، رب تعالیٰ کو ناراض کر دے۔
اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا بندہ ہے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے بھائی سے محبت کرنے نہ لگ جائے۔ اولا ادلکم علی شیء، آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی پیارا جملہ فرمایا اور کہا کہ میں تمہیں کیا ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے، اللہ اکبر، جس کے کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے، پھر ایمان والے بن جاؤ گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ بہت آسان ہے، بہت پیارا ہے، بہت پیارا عمل ہے، بڑا آسان ہے میرے بھائیوں، کرنے کے لحاظ سے بڑا آسان اور سہل ہے۔ وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، پھیلاؤ۔ اتنے بڑے حدیث کا اتنا پیارا ٹکڑا دے کر کے، اتنا پیارا سا عمل دے کر کے، یہ پوائنٹ ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ہم سلام کو عام کریں آپس میں، اس کے ذریعے سے آدمی آپس میں محبت بھی کرنے لگ جائے گا اور ایمان والا بھی بن جائے گا۔ حدیث کا ٹکڑا ہی یہی بتا رہا ہے۔ آپس میں سلام کو عام کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن سلام بھی کئی طریقے سے لوگ کرنے لگ گئے ہیں، سلام بھی معاشرے میں کئی طریقے سے عام ہے۔ ایک ہے مطلب سے سلام، اپنے کام سے کام سلام، دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سلام، اپنا کام نکالنے کے لیے سلام، وغیرہ وغیرہ۔ معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں، لیکن ہمیں سلام محبتاً کرنی ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرنی ہے۔ اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بات کہی گئی کہ تم مومن بن جاؤ گے اور محبت کرنے لگ جاؤ گے، اس نیت سے ہمیں سلام کرنی ہے، محبت کے ساتھ سلام کرنی ہے۔ تو جب سلام کو ہم خوش نیک نیتی سے، دل کی گہرائی سے، صفائی کے ساتھ ہم اگر سلام کو عام کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ دونوں صفتیں آ جائیں گے۔ ایک جگہ اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا تصافحوا یذہب الغل۔ دیکھو سلام بھی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ لوگ ویسے بھی سلام کرتے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں سلام اس قدر کرو کہ جا کر کے مصافحہ کرو۔ مصافحہ جب کرو گے تب محبت بڑھے گی، تب ایمان کی لذت اور مٹھاس ملے گی، تب تم مومن کے کہلانے کے حقدار بنو گے۔ جب سلام کرنے کے بعد مصافحہ کرو گے، صرف سلام کر لینا کافی نہیں ہے، مصافحہ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ دیا، یہ پیغام دیا کہ تصافحوا یذہب الغل، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملو تم مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ۔ ہاتھ سے ہاتھ جب ملے گا تب دل سے دل ملے گا، وہ نفرتیں تب ختم ہوگی، تب وہ پیار اور محبت کا معاشرہ بھر جائے گا انشاءاللہ۔ آگے فرمایا کہ جب تم مصافحہ کرو گے تو یذہب الغل، تمہارے اندر سے کینہ، نفرت، بغض، حسد یہ سب ختم ہو جائے گا جب سب مصافحہ کرو گے۔ آزما کر کے دیکھیں آپ، انشاءاللہ یہ پیغام جو نبی کا ہے وہ کھرا ہی اترے گا انشاءاللہ۔ ہمارا اور آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے، آپ دل سے ہاتھ ملائیں اور جب جب سلام کریں، مصافحہ کریں، پھر دیکھیے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ چند ہی دنوں میں آپ محبت کرنے والے بن جائیں گے اور ایک دوسرے سے جو ہے محبت کے ساتھ ساتھ دل لگی اور بھائی چارگی کی بات بھی کرنے لگ جائیں گے، محبت کا پیغام بھی عام ہوگا، ایمان والے بن جائیں گے۔ آگے فرمایا ایک تو یہ صفت
دوسری بات وتہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ اور گفٹ پیش کرو، ایک دوسرے کو ہدیہ اور گفٹ پیش کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے محبت عام ہوگی۔ آگے فرمایا وتذهب الشحناء، اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری آپس کی دشمنیاں، گفٹ پیش کرنے سے، تحفہ تحائف پیش کرنے سے دشمنیاں آپس کی ختم ہو جائیں گی۔ کیا پیارا جملہ، کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، کوئی محنت بھی نہیں ہے، سلام کو عام کرو، مصافحہ کرو، اور گفٹ اور ہدیہ تھوڑے 2 4 10 روپے کی بھی پیش کر دو۔ اللہ کی قسم ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی آپسی نا اتفاقی دور ہو جائے گی اور آپس میں محبت قائم ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر یہ عمل کرنے لگ جائیں گے تب۔ باہمی محبت سے میرے بھائیوں کیا فائدہ ہوگا، کیا بنے گا؟ اللہ کی محبت نصیب ہوگی میرے بھائیوں، اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ صرف دنیا میں آپ محبت کریں گے بندے سے، اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ اکبر۔ اور آپ کٹے رہیں گے، دشمن بنے رہیں گے ایک دوسرے بھائی سے، تو رب تعالیٰ بھی آپ کو دشمن بنا کے چھوڑے گا۔ جب رب تعالیٰ دشمن بنا دے گا تو بتائیے اس کا بھلا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ جب آپ یہاں بھائی چارگی قائم کریں گے تب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا۔ ابو ادریس الخولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے معاذ، میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا واقعی تم اللہ کے لیے محبت کرتے ہو مجھ سے؟ کہا جی ہاں۔ تو معاذ ابن جبل نے کہا آپ کے لیے خوشخبری ہو، اور آپ جیسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہو جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، محض اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں بندے سے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا فرما رہے تھے آپ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیا، اللہ رب العالمین کہتا ہے میری محبت ایسے بندے پر واجب ہو گئی جو بندے سے محبت کرتا ہے میرے خاطر جو بندے سے محبت کرتا ہے میری محبت اس بندے پر واجب ہو جاتی ہے۔ والمتجالسین فیا، اور دوسری صفت بتائی کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے مل بیٹھنے کی باتیں کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مل کر جل کر بیٹھتے ہیں۔ اور والمتزاربین فیا، ایک دوسرے جب بیمار ہو جائیں تو زیارت کے لیے اس کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ ایک مومن کی صفات ہے، یہ صفات بیان کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یہ صفت جس کے اندر ہے اللہ کی محبت اسے بندے پر واجب ہو جاتی ہے۔ کہا جب بیمار ہو جاتا ہے ایک بھائی تو دوسرا بھائی اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے۔ والمتبازلین فیا، اس کے ذریعے سے کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں، پیسے کو نہیں دیکھتے، خرچ بھی کرتے ہیں محبت بڑھانے کے لیے، آپسی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں، مجلس بھی میں شریک ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں آپس میں۔ اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ پیارا، کتنا پیارا طریقہ ہے، کوئی خرچہ بھی نہیں، کوئی دشواری بھی نہیں، کوئی محنت بھی نہیں۔ میرے بھائیوں اگر یہ صفت پیدا کر لیے تو اللہ رب العالمین کی محبت واجب ہو جاتی ہے اسے بندے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اس کی بستی میں جا رہا تھا، روانہ ہوا،
اللہ رب العالمین نے اس کے راستے میں فرشتے کو مقرر کر دیا، بٹھا دیا۔ جب وہ آدمی اس راستے سے گزرا، فرشتے کے پاس سے گزرا، تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا فلاں بستی میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کے لیے۔ فرشتے نے کہا کیا تمہارے اوپر تمہارا کچھ احسان ہے؟ اس کے اوپر کچھ احسان مند ہے وہ جس کی بنیاد پر تم جا رہے ہو، اتنی محنت کر رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو صرف اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور اسے خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اسے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ کے واسطے اس سے میں محبت کرتا ہوں جس کی بنیاد پر میں جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا حل لک علیہ بنعمت تربھا، تمہارا احسان مند نہیں ہے جس کی بنیاد پر بھی تم جا بھی رہے ہو، صرف اللہ رب العالمین کے خوشنودی، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو یاد کرو اللہ رب العالمین نے فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فی، کیا فرمایا؟ فرشتے نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ جیسے تم محض اللہ کے خاطر فلاں بندے سے تم محبت کرتے ہو، اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کر رہا ہے، اللہ بھی تم سے محبت کر رہا ہے، اس لیے کہ تم اللہ کے خاطر محبت فلاں بندے سے کر رہے ہو جس کی بنیاد پر اللہ محبت کر رہا ہے۔ کیا پیغام ہے، کیا طریقہ ہے؟ اور ہمارا طریقہ، ہمارا عمل اس قدر ہے کہ ہم دوسرے کو دیکھنا تک نہیں چاہتے، ہم دوسرے سے سلام اور مصافحہ تو دور کی بات، نظروں سے نظریں ملانا بھی نہیں چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے اس قدر کٹے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر ہم انتہائی تنہائی کے شکار ہیں اور ہم کمزور ہیں، معاشرے میں ہم کمزور ہیں اور ہمیں کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا، ہم سے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے خاطر محبت نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی، ہم ایک دوسرے سے جڑ نہیں رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپسی محبت سے ایک اور چیز نصیب ہوتی ہے، ایمان کی لذت۔ آپسی محبت سے ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے بندے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لیحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ کیا ہی پیاری حدیث ہے اور کیا ہی پیارا پیغام ہے میرے بھائیوں۔ ایمان کی لذت اور مٹھاس ایسے ہی شخص کو ملا کرتی ہے جس شخص کے اندر یہ تین صفات موجود ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا، ایمان کی مٹھاس اور لذت اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین، اس کے رسول کی محبت اس دل کے اندر سب سے زیادہ ہو۔ جس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس پا لیتا ہے تمام چیزوں سے زیادہ۔ اور دوسری صفت کیا ہے کہ آدمی اگر کسی شخص سے محبت کر رہا ہے تو محض اللہ رب العالمین کے خاطر اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے محبت کرے۔ اور تیسری چیز، جیسے وہ کفر کی طرف لوٹنا پسند نہیں کرتا، ناپسند کرتا ہے،
जहन्नम में जाना भी उसे उतना ही नापसंद होना चाहिए। जहन्नम में जाना, दोज़ख की आग में जलना जितना उसे नापसंद है उतना ही नापसंद होना चाहिए कुफ्र से हटना इंसान को। मेरे भाइयों, इतनी उम्दा पैगाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है, लेकिन हमने नबी के पैगाम को झुटलाया और नबी के पैगाम को तार तार कर दिया है, ठुकरा दिया है। हम दूर हैं, हमें मोहब्बत नहीं है, हमें एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है। अगर है तो हमें सिर्फ अपने माल और औलाद, अपने बिजनेस और अपने पैसे से मोहब्बत है, रह गई है, यहीं तक महदूद है। बाकी आपसी भाईचारगी, आपसी मेल मोहब्बत जो होनी चाहिए थी वो नहीं रह गई है। मेरे भाइयों, इन चीज़ों को दूर कर लीजिए। ये हदीसें हमें पैगाम दे रही हैं कि अगर ये चीज़ें आ गई, ये खसलत हमने पैदा कर लिया तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, हमारे अंदर वो पैगाम आम होगा, मुआशरा और समाज, सोसाइटी सुधर जाएगा, एक भाईचारगी कायम हो जाएगी, मोहब्बत आम हो जाएगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून पर अमल हो जाएगा, रब ताला भी मोहब्बत करने लग जाएगा और हमारे बिजनेसों में, हमारे मालों में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकतों और रहमतों का निछावर करने लग जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे मोहब्बत से क़यामत के रोज़ अल्लाह का साया भी नसीब होगा। देखो, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने से क़यामत के रोज़ अल्लाह का साया नसीब होगा। जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया भी नहीं होगा, 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। यहाँ सूरज इतनी दूर पर है, गर्मी में जब आप खड़े होते हैं तो आपको 1 मिनट भी रहना गवारा नहीं होता है। आप गर्मी के महीने में, मई और जून के महीने में आप सूरज के सामने खड़े भी नहीं हो पाते हैं, आप फौरी तौर पर साया ही तलाश करते हैं। याद कर लीजिए। और आपके यहाँ पहाड़ों का एक ढेर है, इतनी गर्मी होती है, इतनी शदीद गर्मी है यहाँ पर कि ठंडी के आलम में भी गर्मी महसूस होती है। मेरे भाइयों, वो क़यामत के रोज अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। वहां कोई घुटने तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई सीने तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई पूरा डूब रहा होगा। इतनी गर्मी और शिद्दत होगी कि पसीना उसको चपेट में लिए हुए होगा। वहां 50,000 साल तक जब तक हिसाब व किताब नहीं होता है, वहां बैठना भी नहीं है, वहां टेक लगाना भी नहीं है, वहां खड़े के खड़े रहना है। मेरे भाइयों, आज यहां आप टेक लगा ले रहे हैं, चंद मिनट के लिए आप आ रहे हैं, कहीं भी बैठते हैं टेक लगा करके बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं टेक लगा करके बैठते हैं। अल्लाह की कसम है, वो ऐसा दिन होगा कि टेक लगाने और बैठने की भी नसीब नहीं होगी। खड़े के खड़े का रहना है। सूरज सवा नेज़े पर होगा, तब आलम क्या होगा, तब आलम क्या होगा, कौन सा साया मिलेगा, किस साये की तरफ दौड़ के जाओगे। मेरे भाइयों, एक ही साया होगा, वो अल्लाह का साया होगा। याद कर लीजिए, हदीस सुनिए, इन्नल्लाह यक़ूलु यौमल क़ियामति ऐनल मुतहाब्बून बिजलालिल यौम अज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह क़यामत के रोज़ इरशाद फरमाएगा, क्या कहेगा, आज मेरी खातिर मोहब्बत करने वाले लोग कहाँ हैं, आ जाएं। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करने के खातिर,
اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے دنیا میں جس بھائی نے دوسرے بھائی سے محبت کیا ہوگا، نفرتوں کو ختم کیا ہوگا، نفرتیں بانٹنے کے بجائے محبتوں کو عام کیا ہوگا، ایسے بندے کے لیے کل قیامت کے روز اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ خود کہے گا، کیا کہے گا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری خاطر دنیا میں میری محبت کے خاطر بندے سے محبت کی ہے؟ آ جائیں، میں آج میرا سایہ ان کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، آج ان کے لیے جگہ دیتا ہوں سایہ کے نیچے۔ اور آگے فرمایا کہ میرے علاوہ، میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہے۔ کہاں لوگ پناہ لیں گے؟ صرف اور صرف چھوٹی چیز، صرف اور صرف بندے نے محبت کیا اللہ کے خاطر بندے سے دنیا میں، کل قیامت کے روز اللہ کا سایہ نصیب ہوگا ایسے بندوں پر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے! ایک چھوٹا عمل ہے، قیامت کے روز بڑا دکھے گا میرے بھائیوں۔ ابھی احساس نہیں ہو رہا ہے، ابھی احساس نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایک آخری چیز، مسلمان آپس میں رحم دلی اور نرمی اختیار کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا یہ صفت بیان فرماتے ہوئے فرمایا اور ان کی صفت کو قرآن میں نوٹ کر دیا اور کہا کہ رحماء بینہم، وہ صحابہ تو ایسے ہیں کہ آپس میں نرم ہیں، کفار پر سخت ہیں، لیکن لوگ آج آپس میں سخت ہیں، کفار پر نرم ہیں، غیروں پر نرم ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کا طرز عمل اپنائیے، صحابہ کی زندگی کو کھنگالیے اور صحابہ کے طرز عمل پر اپنی زندگی بسر کیجیے۔ میرے بھائیوں، آپس میں رحم دل ہیں، نرم دل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے مومنوں کی صفات اور مومنوں کی خصلتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ کہا کہ اہل ایمان کے لیے لوگ نرم ہیں، ایمان والوں کے لیے نرم ہیں، اور لوگوں پر سخت ہیں، غیروں پر سخت ہیں۔ یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فرماتے ہوئے کہا یا عائشہ رفیق ان اللہ رفیق یحب الرفیق، ان اللہ رفیق یحب الرفقا۔ اے عائشہ، اللہ نرم ہے، اللہ بہت نرم ہے، بہت رحم دل ہے، اور یحب الرفقا، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ جب نرم ہے تو نرمی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُعْتِي عَلَى الرِّفْقَ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْتِي عَلَى مَا سِوَا۔ فرمایا نرمی سے وہ چیز عطا کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، رحم دلی سے وہ چیز عطا کرتا ہے جو سخت اور دشمنی سے وہ چیز عطا نہیں کرتا۔ نرمی سے جو چیز انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اکڑ سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، اکڑ سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ اکڑ نہیں ہونی چاہیے کسی شخص میں بھی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے گھر میں اچھا ہوں اور لوگ ہم سے آ کر کے ملے، یہ نہ سمجھے۔ میرے بھائیوں، نرم دلی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، نرم بولو۔ کوئی شخص یہ بھی نہ سوچے کہ مولوی صاحب صرف فلاں کو کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے اوپر فٹ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہر شخص پر فٹ ہو رہا ہے۔ یہ قرآن اور احادیث ہر شخص کے اوپر، جس شخص کے میں وہ خصلتیں پائی جائیں، ہر بندے پر لاگو ہوتا ہے کہ وہ بندہ
ان چیزوں کو دور کر لے جن چیزوں کی بات کہی جا رہی ہو بندے کو، اصلاح کی بات ہر شخص یہ دور کر لے۔ جس دل میں نفرت ہو میرے بھائیوں، جس کا بھی دل سخت ہو، حدیثیں سننے کے بعد نرم ہونی چاہیے۔ اگر نرم نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کا دل بہت سخت ہے۔ آپ کے دل نرم نہیں ہو رہے ہیں سننے کے باوجود بھی، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے دل اتنے سخت ہیں کہ دل پتھر ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی محبت ایسے بندے کو نصیب نہیں ہوتی ہے، اور نہ معاشرہ سدھرتا ہے، نہ معاشرے میں اسلامی بھائی چارہ آتی ہے، اور نہ ہی محبت عام ہوتی ہے۔ جس دل کے اندر یہ چیزیں ہوں، نفرتیں ہوں، اللہ کے واسطے دور کر لو میرے بھائیوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرمایا، کہا من کان حینا لینا قریبا حرم اللہ علی النار، فرمایا کہ جو آدمی آسانی برتے لوگوں کے ساتھ، مشکل نہ پیدا کرے، آسانی پیدا کرے اپنے بھائیوں کے درمیان، اور نرم دلی اختیار کرے، نرم بات بولے، پاک اور اچھا اور سچا لہجہ استعمال کرے کہ بولتے ہوئے باتوں سے پھول جھڑے، لوگوں کو بھا جائے، وہ لہجہ اختیار کرے، وہ طریقہ اپنائے۔ اور آگے فرمایا کہ مسلمانوں سے ایسا بندہ جو نرمی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اور آسانی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے قریب رہتا ہو، لوگوں سے کٹتا نہ ہو، لوگوں سے جڑ کر رہتا ہو، قریب ہو، آسان ہو، نرم دل ہو، اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے ایسے بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ جہنم کی آگ حرام ہے جس کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جائیں میرے بھائیوں۔ باتیں بہت ہیں، کہنے کو تو بہت ہے، لیکن دعا کریں اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں رحم دلی اور محبت پیدا